بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ مشورے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، اگر اہمیت کا پتہ ہے تو صحیح طریقہ نہیں پتہ کہ مشورہ کیسے کیا جائے، اور اگر اس کا بھی علم ہے تو مشورہ کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کیسے کیا جائے، ہم وہاں پر غلطی کھا جاتے ہیں۔ اب چونکہ شادی شدہ زندگی کا اثر ہماری زندگی پر بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی پر، نسل انسانی پر، امت مسلمہ پہ بہت گہرا ہے، تو شادی کرنے سے پہلے مشورہ کرنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ مشورے کی اہمیت کے لیے اول تو اتنا کافی ہے کہ اس کا حکم قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشورہ کیا کرتے تھے، جس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اہلیہ سے مشورہ، غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے معاملے میں مشورہ، یہ مشہور ہے۔ پھر یہ بات عقل سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے ذہن سے چلتا ہے تو ایک عقل استعمال ہوتی ہے، اور جب زیادہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کام کرتے ہیں تو وہاں پر زیادہ ذہن استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور فیکٹر جو کہ شامل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم خود ہی چلتے جائیں گے تو ہم خود تجربہ حاصل کریں گے اور تب ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مزید آگے بڑھ جائیں، یا دوسرے جن مشکلوں سے گزرے ہیں ہمیں ان مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑوں سے مشورہ کریں تاکہ ہم ان کے تجربے سے سیکھ جائیں اور ان سے آگے بڑھ سکیں۔ تو جب مشورہ اتنا اہم ہے تو یہ کیا کس سے جائے؟ مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جس کا اس میں تجربہ ہو۔ جیسے آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخص سے مشورہ کر رہے ہیں جو کہ خود نوکری کرتا ہے، اس نے کبھی کاروبار کیا ہی نہیں، تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ پھر اس سے مشورہ کریں جس کا اپنا تجربہ اچھا ہو۔ مثلا میرے ایک دوست تھے، ان کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، کچھ عرصہ رکی پھر دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو کسی سے مشورہ کرتا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگا ہاں میں مشورہ کرتا ہوں، مشورہ کر کے ہی چل رہا ہوں۔ تو میں نیکسٹ سوال پہ گیا کہ یار کیا اس شخص کے پاس خود تجربہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہاں یار وہ بڑا تجربے کار ہے، اس کی 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب اس کی تیسری بیوی ہے۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، جو شخص خود 2 طلاقیں دے بیٹھا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ طلاقیں دینے میں غلطی اس کی اپنی ہو، تو کسی ایسے سے مشورہ کر جس کی اپنی زندگی کامیاب چل رہی ہو، تو آپ اہل الرائے سے مشورہ لیں گے۔ پھر آتی ہے تیسری چیز، اب اس مشورے کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو وہاں پہ وہ بہترین جملہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، سننی سب کی کرنا وہ جو اپنی سمجھ میں آئے۔ آپ نے مشورہ کر دیا، اب اگلا آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ اپنے خاندان میں شادی کیجیے، اور یہ مشورہ درست بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں میرے سامنے جو آپشن ہے، اس لڑکی میں یہ خرابیاں ہیں یا اس لڑکے میں یہ خرابیاں ہیں جو مجھے دین سے، اللہ سے یا سکون کی زندگی سے دور کر دیں گی۔ مثلا ہمارے ایک صاحب تھے، ان کا کسی جگہ رشتہ ہوا تھا، اب وہ لڑکی بہت ماڈ اسکاٹ تھی اور یہ شخص دین پہ چلنے والا تھا، یہ رشتہ ہے بھی خاندان کا۔ بالآخر ان لڑکی والوں کی طرف سے یہ بات چلی کہ اگر یہ اس حد تک دین کو فالو کرنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے حلیے کو اسے کسی حد تک کم کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ہم اگر اس بحث کو چھوڑ دیں کہ وہ لڑکی اچھی تھی یا یہ لڑکا اچھا تھا، تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ ان دونوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ایک جیسا نہیں تھا۔ اب اس کے باوجود کہ وہ رشتہ ہے خاندان کا، اس لڑکے نے یہ شکر منایا کہ یہ بات چلی اور یہ رشتہ ختم ہوا۔ اس میں آپ کو مشورہ کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو مزید اینگلز ایکسپلور کرنے کا، آپ کے سامنے جو حالات تھے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے کا، اور ظاہر ہے آپ کے پاس شادی شدہ زندگی کے بعد کا تجربہ نہیں ہے، تو جس کے پاس تھا اس نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ شادی کے بعد مینٹیلٹی اس طریقے سے ورک کرتی ہے، اور یہ سٹیجز آتی ہیں جہاں پر آپ کو ایسے ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آپ کے سامنے جو آپشنز موجود تھیں، آپ نے اس کے حوالے سے استخارہ کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ اگر دنیا اور آخرت میں یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو مقدر فرما دیں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور میرے دل کو اس پہ راضی کر دیں۔ تو یہی وہ ہے جو آپ دی بیسٹ پلان کر سکتے تھے۔ اب آگے زندگی میں جو بھی حالات آئیں گے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ میں نے اپنی طرف سے بیسٹ شاٹ پلے کی تھی۔ تو یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ میری حماقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے امتحان جو کہ میں دنیا میں دینے آیا تھا اسی کا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ ریگریٹ میں نہیں جاؤ گے، مایوسی میں نہیں جاؤ گے، اور قرآن کے مطابق
اس چیز کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی ہی مشکل بھیجی ہے جس کا میں متحمل ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں اس امتحان سے بنا کوئی غلط فیصلہ لیے گزر سکوں۔ تو آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کا، ایک کلیئر مینٹیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح فیصلے کر سکو گے، اور جو بھی حالات آئیں ایک سکون والی اور مطمئن زندگی گزارو گے۔